اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ عام طور پہ تو کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے، تو یعنی اس کام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یعنی جو کہ ہم نے آج کا موضوع مقرر کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تو آپ حوالے ہیں غیر اللہ کے۔ دنیا میں دو قوتیں ہیں، مطلب ایک تو باطل ہے اور ایک حق ہے۔ حق ایک ہے، باطل بہت ہیں۔ ان باطل میں آپ کا اپنی مرضی بھی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان یعنی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، یعنی ایک خواہش ہوتی ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے کہ یہ، اور انسان بنیادی طور پہ یعنی نفسانی تقاضے اس کے یہ ہیں کہ یہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے نا۔ تو اپنی مرضی، آپ کا نفس یہ فی الوقت غیر اللہ ہے، لیکن آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ اپنے آپ کو کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ اپنا نہ سمجھیں۔ یہ بات ذرا آپ غور سے سن رہی ہیں نا۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس مال و جان کی امانت ہے، اس میں آپ خیانت نہ کریں، اس کو اللہ کے واپس، یعنی اس نے اختیار تو دیا ہے نا، اللہ نے زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، لیکن یہ آپ اختیار واپس لوٹا دیں۔ کس کو؟ اللہ کو واپس لوٹا دیں کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، مولا آپ بتائیں، اے میرے اللہ آپ بتائیں کہ میں زندگی کیسے گزاروں گا۔ جب آپ اللہ سے یہ سوال کریں گی تو آپ نے پھر یہ سوال کرنا ہے انسان سے۔ انسان اپنے وقت میں مطلب یعنی ہم کہتے ہیں نا سنت کریمہ، کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت، پھر آپ نے کتاب سے رجوع کرنا ہے۔ اب کتاب رسول کی ذات حصی طور پہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے جس سے آپ محبت کریں۔ پھر ہدایت کے لیے رسول جو ہیں وہ آپ کے کتاب تو ہے، لیکن صاحب کتاب کو اب آپ نے ڈھونڈنا ہوگا، یعنی مقامی طور پہ آپ نے کس کو ڈھونڈنا ہوگا؟ صاحب کتاب کو، نائب نبی کو۔ اچھا، اس میں اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو میں نے موضوع آج قائم کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا وہ نقصان میں ہے۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، یعنی جو اپنی مرضی جینا چاہتا ہے وہ شخص نقصان میں رہے گا۔ اگرچہ یہاں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کتنے نقصان میں جا رہی ہیں، لیکن بات واضح ہے قرآن سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرما رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے نا۔ سورہ عصر کا مضمون والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ تیار نہیں ہے، اور جب کہ کامیابی کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی دیکھیں یہ بات آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اس میں اپنا تصرف نہ کریں، اپنی مرضی نہ کریں۔ اگرچہ آپ کی مرضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کو، یعنی آپ کی اپنی خواہشات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ مرضی ہے، میری یہ مرضی، تو آپ جو کچھ بھی، یہ میں مختصر جملہ بول رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ اپنی مرضی نہ چلائیں، بلکہ وہ اختیار جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کے واپس کر دیں، اللہ کو
واپس کر دیں. جب واپس کر دیں گی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. جب واپس کر دیں گی تو آپ کا تزکیہ نفس ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی جب آپ اس بات پر آمادہ ہو جائیں گی تو آپ کا تزکیہ نفس ہونا شروع ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.